أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پچھلا ہم ہوم ورک ریوائز کر لیتے ہیں، دین انشاءاللہ پھر آپ کے ٹیچر انشاءاللہ آپ کی کلاس لیں گے. تو بتائیں کن اسٹوڈنٹس نے ہوم ورک کیا ہے. کین یو پلیز شیئر وتھ می آپ نے کیا ہوم ورک کیا تھا اور ہم نے کیا ہوم ورک. پہلے تو ہوم ورک کیا دیا تھا ہم نے. ہاں جی آمنہ آپ کہیں. میم آپ نے ہماری 2 نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کا ہوم ورک کیا تھا کہ ڈھونڈ کے لانی ہے. ہاں جی تو آپ بتائیں پھر شیئر کریں آپ کو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیشل نعمتیں عطا کی ہیں. پہلے مجھے مسلم بنایا الحمدللہ بارک اللہ فیکم. اور ہمیں نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق دی. ہاں دیٹ از ون اینڈ دا سیم رائٹ، کیونکہ وہ مسلم سے اٹیچ ہو گئی نا. دس نیم دس نعمہ از آلموسٹ اور فار میم دا ہمیں شیلٹر دیا، ساری شیلٹر. چیزیں پرووائڈ کریں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. یعنی اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیق بھی عطا کی. یعنی کہ ہر کسی کو توفیق عطا نہیں ہوتی نا کہ ہم پھر نماز پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت کو یاد کریں. توفیق کا مل جانا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اپورچونٹیز ملنا کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ شیلٹر یعنی کہ اللہ نے ہمیں رہنے کا ٹھکانہ دیا، کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پر ہوتے ہیں، اور اس دوران جبکہ اتنی سردی کا موسم ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ہمیں کتنی قدر محسوس ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سر اوپر چھت رکھی ہے. یہ تو بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نعمت عطا ہوئی ہے. ہاں جی فاطمہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ غلطی فاطمہ سے ہو گیا تھا. ہاں جی وہ غلطی سے ہو گیا تھا. اوکے اوکے غلطی سے ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی اور کوئی نعمتیں. اور کسی نے ہوم ورک کیا ہے. ہاں جی مجھے ایک فیملی ملی ماشاءاللہ. اور ایک گھر ملا. گھر ملا ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو شیلٹر والی بات تو ہو گئی. فیملی کی بھی بات الحمدللہ کہ ہمارے پاس فیملی ہے، ہم اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، ہم لوگوں اپنے گھر والوں سے اپنی بہت ساری فیلنگ شیئر کر سکتے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے گھر والوں کی مدد سے کر سکتے ہیں، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہے. مطلب وہ اگر وہ خوش ہیں تو کسی کے ساتھ اپنی خوشی شیئر نہیں کر سکتے، اگر وہ غمگین ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی دکھ ہے تو وہ اپنے دکھوں کا کوئی ان کو کندھا نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر رکھ کر اپنے سر کو رو سکیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فیملی عطا کی، ہمیں والدین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی اور کسی نے کچھ کہنا ہے، کوئی اور بات شیئر کرنی ہے. اور کسی نے ہوم ورک کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی ایمن آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ہمیں اچھے ماں باپ اور پیرنٹس دیے. ماں باپ اور پیرنٹس. اچھا ماشاء اللہ دو ہیں آپ کے پاس، ماں باپ بھی اور پیرنٹس بھی ہیں. ماشاء اللہ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ہے. اور کیا ملا ہے. اور دوسری نعمت ہمیں ماں باپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے، یعنی کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں خوبصورت ترین نعمت ہے والدین، ماں باپ. یعنی اگر ہم دنیا جنت میں جائیں گے تو وہ ساری نعمتیں آپ کے جیسے ٹیچر ملے ہیں. اللہ اکبر.
آپ کے ٹیچر ہم تو ایسے ہے نا اسپیشل اپیئرنس میں آتے ہیں. آپ کے جو ٹیچر ہے نا آرزو میم, وہ اصل میں آپ کے بہت اچھے والے پیارے والے ٹیچر ہیں. ہم تو ایسے ہی آپ لوگوں کے اس میں عمل دخل کر رہے ہیں خواہ ہم نہیں نے بیٹا جی، یہ جو ٹیچر ہے نا ماشاء اللہ سے یہ ہماری بھی ٹیچر ہیں. ہم سارے ایک دوسرے کے ٹیچر ہیں. ہم کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سے سیکھتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. بالکل بالکل کچھ چیزیں میں ان سے سیکھتی ہوں. ہاں سارے میم میں بھی آپ سے سنتی ہوں. ماشاء اللہ آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا. ماشاء اللہ میں بھی آپ کی اسٹوڈینٹ ہی ہوں. اچھا بارک بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت عطا کرے. الحمدللہ ہمارا قرآن مکمل ہونے والا ہے. 30واں پارہ چل رہا ہے ہمارا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. یہ دوسرا ہمارے گروپس کا ماشاء اللہ سے دوسرا قرآن ہے جو کمپلیٹ ہونے والا ہے الحمدللہ. پہلا قرآن ہمارا لاسٹ ایئر رمضان میں کمپلیٹ ہوا تھا اور دوسرا قرآن انشاءاللہ ہمارا اسی مہینے میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ برکت اور استقامت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کام کو جاری ساری رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کام کا صدقہ جاریہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے. ماشاء اللہ اللہم زد فزد. تو ماشاء اللہ سے یہ بات ہے کہ آپ نے جو کہا بالکل صحیح ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتی نا. بچے کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہم سیکھ جاتے ہیں. تو بہت مرتبہ بچے ایسی باتیں سکھا دیتے ہیں جو بڑے بھی نہیں سکھا پاتے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر کسی کو ایک دوسرے کے لیے علم کا ذریعہ بنایا. یا تو ہم اسٹوڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, یا ہم کسی کو علم دے رہے ہوتے ہیں. اور مومن کی یہی صفت ہے نا, یا تو وہ علم سیکھ رہا ہوتا ہے یا سکھا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ سارے لوگ علم سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ علم کا عطا ہو جانا. اور جو والدین والی نعمت ہے وہ تو دیٹ از سم تھنگ لائک کہ اس نعمت کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. اس کے برابر تو کوئی نعمت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی جو والدین والی نعمت ہے. کہ وہ نعمت وہ قدر جانتے ہیں جن کے پاس اللہ نے والدین نہیں دیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں والدین عطا کیے ہیں. اور اتنی بڑی یہ نعمت ہے نا کہ مطلب جن کے والدین یا تو نہیں ہوتے یا جن کے والدین اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان سے پوچھیں اس کی قدر کہ وہ کیسے تڑپتے ہیں اپنے والدین کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے والدین کو زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, اللہ سب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رحمت کا سایہ ہمیشہ جاری اور ساری رکھے. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ اور کون سی نعمتیں ہیں جو آپ کو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسپیشل نعمت عطا کی ہے؟ اچھا ہم آپ لوگوں کو ایک نعمت بتائیں گے جو ہمیں ایک اسٹوڈنٹ نے کہی تھی. تو آپ لوگ سارے ہنسیں گے, ٹھیک ہے؟ پہلے آپ لوگ بتا دیں, آپ اپنی باتیں شیئر کر لیں, دین ویل انشاءاللہ I'll share that نعمہ with you all انشاءاللہ. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ بڑے نا انٹرسٹنگ سے آنسر ہمیں ملے تھے ایک مرتبہ جب ہم نے بچوں سے پوچھا تھا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو کیا نعمتیں دی ہیں. یہاں پہ بچے کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں. لگتا ہے ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں, انہیں یاد ہی نہیں ہمیں کیا کیا نعمت ملی. اپنے سراؤنڈنگ میں ذرا سا اپنے چہرے کو ادھر ادھر گھمائیں, اپنے سر کو پھرائیں تو ہمیں نعمتیں ہی نعمتیں دکھائی دیں گی. یعنی ہم تو گھرے ہوئے ہیں نعمتوں سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے نا, انیومریبل. یعنی وہ کسی طریقے سے گنی ہی نہیں جا سکتی. اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک اور نعمت دے سکتی ہوں؟ ہاں بالکل بالکل. انہوں نے ہمیں صحیح ہاتھ پیر دیے, ہمارا منہ صحیح سے یعنی بنایا. ہاں نعمت اعضاء, بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آنکھ, ناک, ہاتھ, پیر سب کچھ دیے. اللہ کا شکر ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے فیس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں نا, ہم کالے, ہماری ناک ایسی, ہماری آنکھ ایسی, ہمارے کان صحیح نہیں ہے, چھوٹے ہیں, یا ہماری آنکھ چھوٹی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کتنے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاتھ پیر ہی نہیں عطا کیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام چیزوں سے محروم رکھا ہے نا. تو یہ بھی بہت اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحیح سلامت, اللہ نے ہر ہاتھ پیر اور جسم کے جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں وہ صحیح سلامت رکھے ہیں, جس کی وجہ سے ہم چل پھر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کو محسوس کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. یہ والی نعمت اگر کسی کو پتا کرنا ہو نا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, تو ایک مرتبہ ہاسپٹل کا چکر لگا لے. آپ ہاسپٹل میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ اکبر, لوگ ایسے ہیں کہ مطلب وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے. ان کو اپنے کھانے کے لیے بھی
پائپس اور وہ ساری چیزوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روک دیا. تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کھاتا پیتا صحیح سلامت رکھا ہے, ہاتھ پیروں کے ساتھ, آنکھیں دیکھتی ہیں, ناک سونگھ سکتی ہے, کان سن سکتے ہیں, ہاتھ سے ہم کام کر سکتے ہیں, پیروں سے ہم چل سکتے ہیں, دل ہمارا دھڑک رہا ہے پراپرلی, کوئی بیماری نہیں ہے, نہ اندرونی کوئی کسی قسم کی بڑی بیماری. اللہ کا شکر ہے. تو جن لوگوں کو کوئی چھوٹی سی بھی بیماری لگ جاتی ہے تو کتنا وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا, اور لاکھوں روپے ان کے دوائیوں میں خرچ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فری میں آکسیجن بھی سپلائی کر رہے ہیں الحمدللہ. اگر اس کا بھی چارج لگانا شروع کر دیتے اللہ رب العزت تو پھر کیا ہوتا. دیکھیے ابھی جب کورونا ہوا تھا تو لوگوں کے لیے آکسیجن سلنڈرز کی کمی ہو گئی تھی, تو کتنا مطلب وہ ہو رہا تھا نا کہ ہزاروں لاکھوں روپے لوگ دینے کو تیار تھے کہ ہمیں ایک سلنڈر دے دیا جائے, ہم جو چاہیے ہم بیچ کے دے دیں گے آپ کو, پیسہ اپنے زیورات بیچ دیں گے, سب کچھ بیچ دیں گے, لیکن ہمیں ایک سلنڈر دے دیا جائے. نہیں تھا اویلیبل, اتنا شارٹیج تھی کہ لوگ مر رہے تھے, اپنی جانیں گنوا رہے تھے, لیکن وہاں سے وہ آکسیجن نہیں مل رہی تھی, اور اللہ نے دیکھے ہمیں فری میں آکسیجن اویلیبل کی ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے نا یہ اللہ کی, کہ ہاتھ پیر صحیح سلامت, اور ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری چیزیں جو فری میں دے رہے ہیں, اگر اس کا بھی چارج لینا شروع کر دیتے, اللہ اس کی فیس لگا دیتے, تو پھر ہم تو کبھی بھی افورڈ ہی نہیں کر پاتے, ہماری زندگی اسی کے فیس ادا کرنے میں ختم ہو جاتی ہے نا. تو بہت ساری نعمت ہے, اور بھی آپ لوگوں نے غور کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا ہم وہ جو اور کسی نے کچھ کہنا ہے, کسی نے اور کچھ شیئر کرنا ہے, اینی تھنگ ایلس اس کے علاوہ جو ہم نے ڈسکس کیا اس کے علاوہ؟ میم آپ کچھ بتانے لگی تھیں نعمت کے بارے میں, کسی بچے نے کچھ بڑا اچھا جواب دیا تھا آپ کو. ہاں, وارم بیڈ, بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے ہمیں نیند, ہاں ابھی کسی بچے نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آرام سے سونے کی توفیق عطا فرمائی, ہم سو جاتے ہیں, اللہ نے ہمیں نیند جیسی نعمت عطا کی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا آپ نے, آج کے دور میں کتنے سارے لوگوں کو انسومنیا جیسی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ رات کو کوشش بھی کرتے ہیں تو سو نہیں پاتے, کہ ان کو ٹیبلٹس لینی پڑتی ہیں, سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں کہ وہ سو جائیں سکون سے. اتنا ڈپریشن ہوتا ہے, اتنی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ رات کو بے چین رکھتی ہیں اور سو نہیں پاتی, یا کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں, یا کوئی ذہنی کوئی ایموشنل پریشانی, کوئی فزیکل پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور ان کو نیند نہیں آتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت ہے جو نعمت نیند, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَاللَّيْلَ وَجَعَلَ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اللہ نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا. پورے دن کی جو تھکن ہوتی ہے, اور ایک نیند ہم لے لیتے ہیں پراپرلی رات کی, اور صبح کو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم پوری طرح سے فریش ہو چکے ہیں, جیسے پورا سسٹم رینیو ہو گیا, اور دوبارہ سے سارے چیزیں جتنی بھی مشینری اندر کی کام کرنا شروع کر دیتی ہے دوبارہ سے. جیسے ہم نڈھال ہوتے ہیں رات کو سوتے وقت, کہ پورے دن کی تھکن اتنی زیادہ ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ ریکوری نہیں ہوگی, لیکن صبح اٹھتے ہیں تو ایسے فریش ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ کیا ہی نہیں تھا پچھلے دن کو. تو یہ بھی بہت بڑی نیند ہے. اور وارم بیڈ, ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی, اتنے سردی کے موسم میں ہم کتنے آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں, گدے ہیں اور پھر بلینکٹس ہیں, آل اینڈ آل, اتنا ساری فیسلٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کری, اتنی لگژریس لائف ہم ادا کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ کا اتنا لاکھوں شکر ہے کہ اللہ اتنی نعمتوں میں ہمیں اور اتنی آسانی والی زندگی عطا کی ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا, اور کسی نے کچھ کہنا ہے, اینی تھنگ ایلس؟ اچھا, ایک اور بہت امپورٹنٹ سی بات کہ ہم جی. سارے پریشان کیوں ہوتے ہیں, کوئی بچہ مجھے یہ جواب دے گا ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اسپیشلی بچے تو آج کل بہت پریشان ہوتے ہیں, میں نے اسٹڈی کیا اور پتہ نہیں میرے مارکس کیسے آئیں گے, ایگزامس ہو رہے ہیں, اور بچے بھی تو بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ ساری پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے بچوں آپ میں سے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں ہم؟ ہاں بچے سوچ رہے ہیں کہ ہاں ہم تو بہت پریشان ہوتے ہیں, اپنی پریشانیوں میں کھو کبھی جاتے ہوم ورک اتنا زیادہ مل جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, کبھی کھانا پسند نہیں آتا اس پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی ماما زیادہ ڈانٹ دیتی ہیں اس پہ تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو ماما کے بچے ہی نہیں ہیں, پتہ نہیں ہمیں ماما کہاں سے اٹھا کر لے آئی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہماری پسند کی چیز ماما پکاتی نہیں ہے تو پھر اس پہ اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں, ماما ہم سے پیار ہی نہیں کرتی. تو پریشان کیوں ہوتے ہیں ہم لوگ؟ پہلی بات تو یہ نا, مجھے یہ بتائیں نا بچے کہ پریشان کیوں ہوتے ہیں, کیا وجہ ہوتی ہے؟
جلدی سے اپنا ذرا ذہن دوڑائیے نا, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جی آمینہ کچھ کہہ رہے ہیں. جی آمنہ بیٹے. میم ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کمی آ گئی ہے, اور تو ہم کہتے ہیں ارے ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ارے ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ تھینک لیس ہیں کس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس سب چیزوں کے لیے اللہ نے دیا ہے, اس سب کے لیے تھینک لیس ہے. ہم لوگ شکر گزار نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اور یہ بھی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس وقت بھی پریشان ہوتے ہیں, ہم سب لوگ, جب ہم کاموں کو اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں, جب ہم جانتے ہیں ہر بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. محنت ہم کر سکتے ہیں, وی کین اسٹرگل, وی کین ورک ہارڈ, لیکن اس کا ریوارڈ کس نے دینا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آپ اپنی طرف سے ساری محنت کر دیجئے, ساری محنت کر کے پڑھیے جتنی آپ کر سکتے ہیں میکسیمم, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے. بلیو می یو ول فیل پیس ان یور مائنڈ, بلیو می, آپ کا دل اتنا سکون میں آ جائے گا, آپ اتنے سکون میں آپ رہیں گے. اب دیکھیے آپ نے محنت کی, آپ اگر آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں, کام ہی نہیں کرتے, سارا دن کھیلتے رہیں گے, ہم پڑھائی نہیں کریں گے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں پریشان ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری پھر لائف بہت مشکل ہو جائے گی, ہم بہت مشکل سے اپنی لائف کو اسپینڈ کریں گے. لیکن جب بھی ہم بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, جو چھوٹے بھی ہوتے ہیں, ایون میں اگر اپنی بات بھی کہوں نا تو میں کہوں گی اوہ میرے بچے بات نہیں سن رہے, میری بات نہیں سن رہے ہیں, وہ پڑھ نہیں رہے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے ہیں, میں نے کچھ غلط کام کیے ہیں, مے بی اللہ سبحانہ تعالیٰ is punishing me, maybe Allah subhanahu wa ta'ala is testing me. Why I am not going back to Allah subhanahu wa ta'ala and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala help me Allah subhanahu wa ta'ala in this regard, help me with my children, with all my work. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے تو کوئی بھی آپ کی مدد, ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مدد کو, آپ کو اللہ کی مدد کافی ہو جاتی ہے, اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کی مدد حاصل ہو جائے تو آپ کو ناکام کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمارے لیے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کام کیوں نہیں ہو رہا. ایک حضرت علی کا قول ہے, حضرت علی نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میری کوئی کام, میں اس کام کو کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں, لیکن وہ نہیں کر پاتا, اس وجہ سے مجھے اللہ پر یقین اور پکا ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں طاقت رکھتا ہوں وہ کام کرنے کی, میں کر پاتا ہوں, کر سکتا ہوں وہ کام, لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ کی رضا نہیں ہے, اور وہ میں نہیں کر سکتا. تو اٹ مینس دیئر از سم ون, اللہ ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. اس لیے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر پریشان ہونے سے آپ کے مسائل, آپ کے پرابلم سالو ہو جائیں تو اٹس گڈ, پریشان ہو جائیے. جب حل ہی نہیں ہونے تو پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ چلیں جی, اگر کسی نے کوئی بات کہنی ہے, کچھ پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر نہیں تو پھر ہم لوگ اگلی کلاس سے شروع کریں. جی میم شروع کروں میں کلاس؟ آج کا لیسن بالکل یہی بات ہے کہ ہم جو ہے تھوڑے انگریٹفل ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے, تو اسی لیے بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے, ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جو بھی دیا ہم نے نعمت. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کب شکر گزار ہوں گے؟ جب آپ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے, یعنی کہ وہ نعمت جو آپ کو اللہ نے دی ہے, آپ سوچیں کہ ہم تو پیزا برگر کھا رہے ہیں, کیا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا, وہ سڑک پر جو کونے پر آپ کچرا کوڑا پھینک دیتے ہیں اس میں سے وہ بین کر کھا رہے ہوتے ہیں. تو سوچے کہ ایک تو بچہ ہے جس کو کچھ نہیں ملتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کوڑے کے جو کہ ہم پھینک رہے ہیں, جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دے رہے, وہ اس میں سے نکال کر کھا رہے ہیں, اور ہم اللہ کے کرم سے اتنی اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں. تو اگر آپ ہمیشہ اس طرح سے سوچیں گے کہ اس کو کیا ملا جو مجھ سے کمتر ہے, تو آپ ہمیشہ اپنی نعمت کو بڑا سمجھیں گے اور اس پر شکر گزار ہوں گے. جی کہیں میم. وہ کیا بولتے ہیں, ہمیں آج تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, تو ابھی میں ہم ٹائم دے کے تو ابھی ہم جوائن کر پا رہے ہیں. اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے بچہ, ابھی کلاس شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی انشاءاللہ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم بس ایک بات شیئر کرتے ہیں, دین آپ لوگوں کی کلاس انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ابھی تک کلاس نہیں شروع ہوئی تھی, ہم کچھ اور بات کر رہے تھے اور کچھ اور ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے تھے. اچھا, تو جس طرح آپ لوگوں نے کہا نا, ویسے ہی ایک بچے سے ہم نے پوچھا تھا کہ کیا کیا نعمتیں ملی ہیں, تو پتہ ہے واٹ ہی سیڈ, اس نے کہا کہ ہمیں مسلمان بنایا اللہ نے, دین
اس کے Ma'am, بعد ہمیں الاؤ کیا. ہم جی یہ کہیں. بول رہے تھے کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ کیا بولتے ہیں ہمیں اچھے امی ابو دے اور ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد، کہ اچھے امی ابو دیے آپ کو. ٹھیک ہے بچے سب کے امی ابو اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے زیادہ اچھے لگتا ہے کیونکہ آپ بول رہے ہیں اچھے امی ابو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے امی ابو جس طرح اچھے ہیں آپ کو بھی اللہ آپ کے امی ابو کے لیے بہت اچھا کر دے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے والدین، یعنی کہ آپ کے پیرنٹس ایز ویل ایز جو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ٹھیک ہے، تو ایک بچے نے کہا ہمیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے لیے نان ویج کو حلال کیا. اگر اللہ ہمیں نان ویج کھانے کے لیے نہیں دیتے تو ہم کیسے زندگی گزارتے؟ یعنی کہ ہمیں چکن اتنی اچھی لگتی ہے، اور پیزا میں بھی اور برگر میں بھی ہمیں چکن کٹلیٹ اچھے لگتے ہیں، اور پھر سیخ کباب اچھے لگتے ہیں. تو پھر اگر اللہ ہمارے لیے وہ حرام کر دیتا تو ہم کیسے پھر اپنی زندگی گزارتے؟ تو ہی واز لائک کہ یہ ہماری نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نان ویج کھانا الاؤ کیا. الحمدللہ. لائک تو کہ بہت اچھا ان کا جواب تھا کہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے نا. وہ الگ سینس میں مطلب اس میں سوچ رہے تھے. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے تھوڑا اور بھی ڈفرینٹ چیزیں سوچ لی ہیں کہ اللہ نے اور بھی کون کون سی نعمتیں آپ کو دی ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ اللہ کے کیا بن پائیں، شکر گزار بندے بن پائیں. اللہ کی بہت ساری شکر گزاری، اور روز رات کو سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور روز صبح اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے صحیح سلامت ہمیں اٹھایا اور صحیح سلامت ہم اپنے بیڈ پر جا رہے ہیں سونے کے لیے. تو اللہ کا شکر گزاری رکھیں، اور اللہ سے استغفار کر کے، اللہ سے توبہ کر کے سوئیں کہ اللہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو پورے دن میں تو اس کو معاف کر دینا، کہ میں نے کسی کا دل دکھا دیا ہو یا میں نے کوئی غلطی کر دی ہو جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہو، تو معافی مانگے، شکر گزاری کریں اللہ سے، اللہ کا بہت سارا ڈھیر شکر، اللہ کو تھینک یو بولیں، پھر سوئیں. ٹھیک ہے جی. جی کہیں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میم نبیوں کے بارے میں آج نہیں اسٹارٹ کریں گے کیا ٹاپک؟ ہاں بالکل بالکل، ہم سٹارٹ ہی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ. ہاں جی ابھی آپ کے ٹیچر سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں شروع کر دیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار گیونگ می such a long time. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. کیوں خدیجہ آپ کو چکن پسند نہیں ہے کیا بیٹے؟ ہاں، میرے بچوں کو تو بہت پسند ہے چکن. وہ تو پھر اسپیشلی یہ کہتے ہیں کہ چکن جو ہے ہر چیز میں ہونا چاہیے. چلیں جی الحمدللہ. اور ایک چھوٹی سی بات میں بھی آپ لوگوں سے بیٹا کہوں گی، آپ سب لوگوں سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صرف یہ نہیں بات کہ آپ کو جو کچھ دیا ہے، ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس وقت بھی ہم لوگ انگریٹفل اور ہم لوگ تھینک لیس اس وقت بھی ہوتے ہیں جبکہ ہمیں وہ چیز کھانے کو مل رہی ہوتی ہے جو ماما بابا ہمیں دیتے ہیں کھانے کے لیے. اگر ہم لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہم نے نہیں کھانی، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج آپ کو وہ کھانے کے لیے دیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کھانے کے لیے تو ہمیں اس کا شکر ادا کریں کہ ہر چیز کھانے کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ان نعمتوں کو نہیں استعمال کریں گے تو یہ آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک یہ آپ کی ناپسندیدگی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناپسندیدگی ہے. ٹھیک ہے میم کیا بولتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز اگر اچھی نہیں لگتی ہے تبھی بھی مطلب اگر ہمیں نہیں کھانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بولنا نہیں چاہیے یہ چیز اچھی ہے. اگر نہیں اچھی ہے تو نہیں کھانا چاہیے، لیکن نہیں کیوں کھانا نہیں کیوں چاہیے؟ مجھے نہیں کیوں نہیں کھانا چاہیے، مجھے پہلے یہ بتائیں نا. مطلب ہمیں ساری چیزیں کھانی چاہیے، لیکن اگر ہمیں کوئی بھی چیز اگر پسند نہیں ہے اور وہ ہمیں کھانی نہیں ہے تو مطلب ایسا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کو میڈیسن پسند نہیں ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو میڈیسن کے کھائے کے بغیر میں ٹھیک نہیں ہوں گی، پھر بھی آپ کھاتے ہو نا میڈیسن؟ ہاں لیتے ہیں میڈیسن. ہاں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں یہ میڈیسن جو ہے ہم نہیں کھائیں گے تو ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی. اتنی گندی اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ اتنا برا ہوتا ہے، ہم پھر بھی کھاتے ہیں، ہم پھر بھی لیتے ہیں میڈیسنز. لیکن وہ کوئی میڈیسن تو نہیں ہے. اٹ ول ڈیولپ یور ٹیسٹ انشاءاللہ. جب آپ پسند کر کے کوئی چیز خوشی سے کھائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر چیز ہمیں کھانی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں پیدا کی ہے جو ہمارے فائدے کے لیے نہ ہو. ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے. ایون ماسکیٹوز جو ہے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں. آپ کو معلوم ہے
یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے, اس لیے ہر چیز کھائیں چاہے آپ کو وہ پسند ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلیں جی واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. آج ہماری الحمدللہ کافی ساری باتیں ہو گئیں, اور اپنے سے آج سے آپ لوگ سوچنا شروع کیجئے کہ آپ کو کیا چیز پسند نہیں ہے اور آپ کیا نہیں کھاتے ہیں, تو آپ وہ کھانا شروع کیجئے, کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے شکر گزار تبھی ہوں گے جب اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کو استعمال کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اگر وہ ہمیں کھائیں گے تو مطلب کوئی کوئی ویجیٹیبل ہمیں پسند نہیں ہوتی, لیکن اگر ہم وہ کھائیں گے تو وہ ہمارے الگ الگ فائدے مند کے, جیسے آئز کے لیے اور ہیئر کے لیے اور کئی سارے فائدے ہوتے ہیں. بالکل. اور دیکھیے یہ بات بھی سوچیے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش کتنے ہو جائیں گے کہ آپ نے وہ چیز کھائی جو آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھائی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, میں اس کا انکار نہیں کر سکتی. I have to eat that. ٹھیک ہے, چلیں جی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی, ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, عام الفیل کے بارے میں, دا ایئر آف ایلیفینٹ. کیا ہوا ایئر آف ایلیفینٹ میں؟ الحمدللہ ہم نے وہ سارا کچھ ڈسکس کر لیا تھا نا, یا نہیں کیا تھا؟ جی کیا تھا. جی کر لیا تھا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہم نے دیکھ لی, ہم نے پڑھ لیا ان کے بارے میں, وہ کب پیدا ہوئے, اور ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی. پھر when he was 6 years old ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی. when he was 8 years old his grandfather died as well. Then his uncle Abu Talib start looking after him. He became the guardian of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He loved him very much like his own kids. تو اب آگے ہم لوگ آپ شروع کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 ایئرس کے تھے, تو اچھا بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے کیا تھے کہ وہ ایک قبیلہ تھا, ایک ٹرائب تھا, ان کی بکریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھاس وغیرہ کھلاتے تھے. ٹھیک ہے, ان کو چراتے تھے بکریوں کو. تو بکریاں اللہ جو جب صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایئرس کے تھے تب ان کی ممی کا ڈیتھ ہوا, یا جب وہ 6 ایئرس کے تھے تب؟ 6 ایئرس بیٹے, 6 ایئرس کے تھے. جب وہ 5 ایئرس کے تھے تو حضرت حلیمہ جو ان کی دایا تھی, جو ان کا خیال رکھتی تھی, اس وقت حضرت حلیمہ نے 5 ایئرس کی ایج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہینڈ اوور کیا ان کی مدر کو, کیونکہ اس وقت وہ جو انسیڈنٹ تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ان کی چیسٹ کو کٹ کر کے ان کا ہارٹ ان کی باڈی سے نکال کے اس کو واش کیا تھا زمزم کے پانی سے. تو اس وقت ان کی ایج پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 5 years old at that time. So at that time حضرت حلیمہ becomes scared کہ میں نے اب یہاں پر میں نے اپنے پاس رکھ تو لیا تھا ان کو اس لالچ سے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں ہیں اس وقت تک ان کے گھر میں اللہ نے بہت رزق عطا کیا ہوا تھا, کیونکہ ان کے گھر میں حالات بہت خراب تھے, ان کے پاس شارٹیج آف فوڈ تھی بہت زیادہ. تو جب انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں. تو اسی وقت پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مدر کی ہینڈ اوور کرنے چلی گئی, ان کو دے آئیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was just 5 years old and he spent just 1 year with his mother. Then his mother died as well when he was 6 years old. تو ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی اس وقت. ٹھیک ہے, تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے کہ وہ بکریاں جو ہے وہ چرایا کرتے تھے. تو یہ ایک سنت ہے, بکریاں جو ہوتی ہیں ان کا کاروبار کرنا, ان کا بزنس کرنا, یہ نبی پاک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ ایک اور پروفٹ بھی تھے نا جو بکریاں چرایا کرتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسٹک اسی لیے ہوا کرتی تھی, ان کے پاس اسٹک اسی لیے ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ بکریاں ادھر ادھر نکل جاتی تھیں تو وہ انہوں نے اسٹک رکھی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ اسٹک سے ان کو واپس راستے پر لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سنت ہے نبیوں کی, بکریاں جو ہے وہ رکھنا, ان کو پالنا, اور اچھا بزنس ہے یہ. ٹھیک ہے, اور اچھی بھی بہت ہوتی ہے نا, پیاری پیاری سی. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ویری کائنڈ اینڈ آنےسٹ مین. اس وقت مکہ کے اندر آنےسٹی نہیں تھی. کوئی بھی انسان, کوئی بھی لوگ, mostly 90% you can say, or you can even say 99% people were not honest. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the one
کہ جب آپ کی ایک آپ کی سوسائٹی اس قسم کی ہو جائے نا جہاں پہ ہر طرف گناہ ہو رہا ہو، ہر طرف غلط کام ہو رہا ہو، سب لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ غلط کام ہے ہی نہیں. جیسے اگر if I just resemble you, if I give you the example of Pakistan of my country, تو وہاں پہ ایک اب اس سوسائٹی اس قسم کی ہوگی کہ ہم لوگوں کو کسی کو رشوت دینا، کسی کو اپنے کام کے لیے ایکسٹرا پیسے دینا، ہم لوگوں کو ایسا فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط کام ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی اب چل ہی اسی پر رہی ہے. ہم لوگوں کو یہ کام غلط لگتا ہی نہیں ہے. ہم لوگ اگر کسی کو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان پوری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس لیے تباہ کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ صحیح مال نہیں دیتے تھے. جو آپ نے پیسے لیے اس میں گندا مال ڈال کے دے دینا، کسی نے کم دے دینا، اس طرح سے اللہ نے ان پوری قوم کو تباہ کر دیا صرف اس بات پر. اور آج کون سا ایسا غلط کام ہے جو ہم نہیں کرتے؟ آپ فروٹ لینے چلے جائیں تو آپ کا فروٹ اوپر صاف فروٹ ڈالتے ہیں، نیچے سارا گندا فروٹ ہوتا ہے. سبزی لینے جائیں تو سبزی نیچے ساری گندی ہوتی ہے، اوپر ساری صاف ہوتی ہے. کہ آپ کو جو آنکھوں کو نظر آتا ہے وہ آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بازار میں جب وہ گئے تو ایک صحابی نے گندم رکھی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ گندم کے اندر ڈال کے انہوں نے جب دیکھا تو گندم نیچے سے گیلی تھی تھوڑی تھوڑی نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے ان صحابی پر. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ گیلی گندم اوپر کیوں نہیں رکھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر خریدتے کہ یہ گندم گیلی ہے. اتنا سخت ہمارے دین نے سختی سے حکم دیا ہے کہ ہم کسی کی امانت کو، ہم کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کی امانت کو اس کو ادا کریں. یہ امانت ہے نا، کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے اور آپ اس کو پیسے کی بجائے آپ اس کو اپنا مال دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو یہ آپ کی امانت ہے. آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے لیے پیسے لیے ہیں. آپ اس کو گندی چیز کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بہت سخت پنشمنٹ کریں گے. ہم لوگوں کے اوپر اتنے مسائل آ رہے ہیں، ہم سب بیماریوں میں گر رہے ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم غلط رستوں پر ہیں. تو وہ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کیے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دعائیں کی ہیں اپنی امت کے لیے، اور ان دعاؤں کی وجہ سے آج ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ چل رہے ہیں. ادروائز ہم لوگ وہ سارے غلط کام کر رہے ہیں جو کسی بھی نبی کی نیشن نے کیا تھا. ایک نیشن نے ایک ہی غلط کام کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان ختم کر دیا تھا. ان کا کوئی ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچا تھا. ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر کیا ہے کہ ہم سارے غلط کام کرتے ہیں، اور ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا. تو بات کر رہے تھے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس ٹائم پہ عرب کے اندر بھی یہی معاملہ تھا. Because they were not Muslims, they were mushrikeen. All the people who were in there, they were mushrikeen. وہ مشرک تھے تو اس لیے سارے غلط کام کر رہے تھے. اور unfortunately we are Muslim, we have Quran in our hands, and even though we are doing all these bad things, how Allah subhanahu wa ta'ala will forgive us on the day of judgment? Can you imagine this thing? یہ ساری عادتیں ہماری بچپن سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں نا ابھی تو بچہ ہے، اس کو چھوڑیے، ابھی اس کو نہیں کہنا، اس کو نہیں کہیں، ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا خود ہی کر لے گا. No, this is the time when your habits become you will become habitual of your all the bad habits and good habits you will adopt in your life at this time. اگر آپ نے ابھی گندی عادتیں شروع کرنی تو پھر ساری لائف آپ وہی ویسے ہی رہو گے. ہم لوگ بات کر رہے تھے آگے کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، he was an honest man among all the people who were living in there. So that's why all the people, he was renowned among all the Arab among all the people who were living in Makkah. کیونکہ ہر کسی کو معلوم تھا کہ ایک وہ بندہ ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ صحیح کام کرتا ہے. since his childhood وہ ہمیشہ صحیح کام کرتا، انہیں کسی سے جیلسی بھی نہیں ہوتی تھی. ایک سب سے بڑی بات یہ بھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جو دل تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب وہ 5 سال کے تھے اس وقت دھو دیا تھا، اور اس کے دل کو واش کس چیز سے کیا تھا؟ یہ ساری ہیٹرڈ فیلنگز سے، ہپوکریسی سے، اور یہ سارے غلط چیزوں سے جو کہ انسان کے دل میں، یہ سارے جو ہماری یہ جو فیلنگس ہوتی ہیں نا، یہ فیلنگس ہمارے ہارٹ میں ہوتی ہیں، ہمارے برین میں نہیں ہوتی ہیں. برین always thinks everything, we think with our brain, but feelings جو ہوتی ہیں وہ ہمارے برین میں نہیں ہوتی ہیں. feelings are in our heart.
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی اللہ نے دل کے لیے کبھی قلب کا لفظ استعمال کیا، کبھی صدور کا لفظ استعمال کیا. تو اللہ نے جب بھی کہنا ہو نا کہ تمہارے دلوں میں جو ہے، تمہارے سینوں میں جو ہے، وہ جو بھید تمہارے سینوں میں جو راز ہیں ان سے میں واقف ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں فی صدوری، صدور کا نام اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے. یہ جو بھید اور جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، جو بیڈ فیلنگس ہوتی ہیں وہ ہمارے ہارٹ میں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہارٹ جو ہے وہ واش کر دیا تھا ان ساری فیلنگس سے. اب کیا ہوا کہ بیکاز ہی واز ویری ریناؤنڈ امانگ دا پیپل، سو حضرت خدیجہ جو تھیں شی واز آلسو ریناؤنڈ بیکاز شی واز اے مرچنٹ، شی واز اے ٹریڈر، اور وہ ایک بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتی تھی. شی واز رچ لیڈی، شی واز اے رچ لیڈی ایٹ دیٹ ٹائم. اور she was not Suleikha. اب چپ کر جاؤ، آپ نہیں بات کر رہی. تو حضرت خدیجہ جو تھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کو معلوم ہوا کہ ایسے ایک ہیں اور وہ ٹریڈنگ کریں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، آنےسٹ بھی ہیں وہ ساری، تو انہوں نے بلایا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلوایا اور ان سے کہا، ان سے یہ کہلوایا کہ وہ ان کا جو سامان ہے وہ، کیونکہ عرب کے سارے لوگ ٹریڈنگ کرتے تھے وہاں پہ، کیونکہ وہاں ٹریڈنگ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہاں پہ ڈیزرٹ تھا، اس کے علاوہ ٹریڈنگ کے علاوہ وہ کوئی کام کر نہیں سکتے تھے. وہاں پہ فارمنگ نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ اور کوئی کراپس نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ سارا ڈیزرٹ ایریا تھا. تو اس لیے انہوں نے ان سے کہلوایا کہ اگر آپ میرا یہ مال جو ہے اس کو بیچ دیں. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر گئے اور وہ بیچا، انہوں نے سیل کیا اور وہ زیادہ پروفٹ کے ساتھ واپس آئے. ایون کہ انہوں نے سب کو بتاتے رہے کہ اس میں یہ کمی ہے یا یہ خراب ہے مال، اس کے باوجود بھی وہ سارا مال سیل کر کے واپس جب آئے تو پھر حضرت خدیجہ کو جب انہوں نے اپنا پروفٹ دیا اور سارے پیسے دیے تو شی واز گلیڈ. کیوں وہ خوش تھی؟ اس بات پہ کہ ایسا انسان انہوں نے دیکھا نہیں تھا وہاں پر مکہ میں، کیونکہ سب لوگ ان کا مال لے کے جاتے تھے اور ہمیشہ لاس میں ہی واپس آتے تھے، کہ بک نہیں رہا تھا، اچھا نہیں تھا، مارکیٹ میں اور بھی بہت سے لوگوں کی چیزیں تھیں، اس وجہ سے ہم نہیں سیل کر پائے. بٹ وین پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن بیک اینڈ ہی ریٹرن with good profit، اور اس کے علاوہ انہوں نے تعریف بھی کی کہ مال بھی اچھا تھا، سب اتنے آنےسٹی دکھائی، تو حضرت خدیجہ کو یہ بات بہت پسند آئی. تو انہوں نے چاہا کہ میں کیوں نہ ان کے ساتھ شادی کر لوں. تو ایٹ دیٹ ٹائم حضرت خدیجہ وہ زلیخا نے نہیں کیا تھا. تو حضرت خدیجہ جو ہیں ان کی ایج 40 ایئرس تھی اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 25 years old at that time. تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اچھا یہ نہیں کہ انہوں نے خود ہی کہا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ دس تھنگ، دین وی ول ڈسکس اباؤٹ دس تھنگ، دین وی ول میری. نو، اٹ وازنٹ دیٹ. انہوں نے ان کو وہ یہ میسج بھجوایا. پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے بات کی، ابو طالب سے، اور ان سے یہ کہا کہ میں ان سے شادی کر لوں. تو انہوں نے ان کو جب ایگری ہوئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. اب شادی کرنے کے لیے ایک حق مہر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے حق مہر کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کو معلوم ہے کیا؟ جب شادی کرتے ہیں تو ایک حق مہر ادا کیا جاتا ہے. ڈو یو نو اباؤٹ دیٹ؟ If anyone know about that, just tell me. Raise your hands if anyone know about that. حق مہر ہوتا ہے بیٹا. Get me some water please. حق مہر ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو بوائز ہوتے ہیں نا وہ گرلز کو پیسے دیتے ہیں. وہ گرلز جو ہوتی ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ انہوں نے کتنے پیسے لینے ہیں. ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت سارے پیسے لے لیں، لیکن وہ اتنے پیسے لیں کہ جتنا کہ وہ بوائے جو ہے وہ ایزیلی پے کر سکے. وہ دیٹ از اے گفٹ from the boy to the girl on the time of his marriage. ٹھیک ہے نا؟ اس کی شادی کے ٹائم پہ گرل کے لیے گفٹ ہوتا ہے وہ. اب وہ جو اس کو کہا جاتا ہے حق مہر، وہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک طے کر دیا جاتا ہے کہ boy will pay this much money. ٹھیک ہے. تو پروفٹ اب یہ حق مہر جو اسلام سے پہلے کا تھا، اسلام سے کے بعد یہ نہیں ادا کیا گیا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی یہ حق مہر کا رواج جو ہے وہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے شادی کی حضرت خدیجہ سے، تو انہوں نے اپنے حق مہر کے اندر 20 کیملز دیے تھے. آپ کو پتا ہے اس چیز کا کہ حضرت خدیجہ کی ساتھ شادی کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 کیملز دیے تھے اور وہ ان کا حق مہر تھا. ٹھیک ہے.
تو اس کے بعد پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ سے، اور الحمدللہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی بچے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے وہ سب کے سب بچے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت خدیجہ میں سے تھے، سوائے ایک بیبی کے کہ جن کا نام ابراہیم تھا، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا تھا وہ حضرت خدیجہ میں سے نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ وہ حضرت ماریہ جو ہیں ان میں سے وہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آج میرے بچے بھی ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے وہ بھی بار بار باتیں کر رہے ہیں. ایکسٹریملی سوری فور دیٹ. وہ کبھی حضرت یوسف کو بیچ میں لے آتے ہیں، کبھی کس کو لے آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی بچے دیے تھے، بیٹے اور بیٹیاں جو تھیں ان کی، ان میں سے سارے کے سارے بچے ان کی لائف میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کی تمام بیٹیوں کی بھی اور بیٹوں کی بھی، سوائے except only حضرت فاطمہ was the only one. She survived after and she died after the death of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی لائف صرف 6 months تھی ان کی ڈیتھ کے بعد. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے 6 months کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے بچے ان کی لائف میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، میں آپ کو اگر مجھے یاد رہا انشاءاللہ کہ جو مکہ میں اور وہاں پہ جو سعودی عربیہ میں جو قبر ہوتی ہے ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے کتبے کہا جاتا ہے جن کے اوپر سائنس لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ اس انسان کی قبر ہے. ان میں بڑے بڑے سائنس اور بورڈز لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے اوپر کتبہ ہی بولا جاتا ہے، آئی تھنک اردو میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. تو وہ لگاتے ہیں اس کے اوپر قبر کے اوپر کہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ اس آدمی کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کس کی وائف تھی، اگر وہ میرڈ نہیں ہے تو اس کے فادر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. ساری ڈیٹیلز ہماری اس پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن یہ سارا کچھ جب سعودی عربیہ میں ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کسی بھی قبر کے اوپر انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. وہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے نشانی. کیا ہوتی ہے؟ جو جہاں پہ جس قبر کے اندر لیڈی ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ انہوں نے 2 پتھر 2 stones they put the 2 stones on the top of the grave، اور جہاں پر کسی آدمی کی قبر ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے ایک سٹون رکھا ہوا ہوتا ہے. وہاں پہ صرف یہ نشانی ہے، that's it. اور ہم لوگوں نے تو اتنے بڑے بڑے سے نام لگا لگا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایون let me share you one thing. کچھ دن پہلے کی بات ہے، میری پھپھو نے مجھے کہا کہ انہوں نے دیکھا تھا قبر کے اوپر ایک لگا ہوا تھا، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ریسنٹلی، تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اوپر دیکھو دوسرے ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا اس کے اوپر. تو وہ بڑا خوبصورت سا انہوں نے بنا کر نا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نام بھی، اور اس کے اوپر اللہ بھی انہوں نے کرافٹنگ کیا ہوا تھا، اور ماربل کا انہوں نے لگائی ہوئی تھی پلیٹ. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، میں کیوں نہ یہ والی پلیٹ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی لگاؤں. دیکھیے ہم لوگ اپنی قبروں کو اوپر سے بڑا خوبصورت بنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی گریو یارڈ میں جائیں، کبھی قبرستان میں جا کر دیکھیں، قبروں کے اوپر اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے، وہاں پہ پھول لگا رہے ہیں، ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے سے پاٹس رکھے ہوئے ہیں خوبصورت سے، جو ہم گھروں کے باہر لگاتے ہیں نا، بڑے بڑے پاٹس خوبصورت سے لگا لگا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو قبرستان میں انہوں نے وہ سارے کی ساری چیزیں قبروں کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. Believe me, all these things will not be helpful for us inside our graves. Nothing will save us. ان میں سے کوئی چیز آپ جتنے مرضی خوبصورت اوپر سے قبر بنا لیں، اندر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے nobody know about that. اوپر سے تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس لیے ابھی ٹائم ہے، we have the time now, because everybody have to return back to Allah subhanahu wa ta'ala. ایک حدیث میں ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے یہ دنیا، اور ایک کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہو سکتی ہے. We can't find everything in this world. Never ever. Because Allah subhanahu wa ta'ala sent us in this world just for test. اب کسی کا ٹیسٹ بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا ہارڈ ہوتا ہے، کسی کا ایزی ہوتا ہے. But Allah subhanahu wa ta'ala is testing everyone.
ہر کسی کو، آپ کو، مجھے، ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ چھوٹے بچے ہو نا، آپ کی ٹیسٹنگ کس سے ہو رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ کے ماما بابا بہت اسٹرکٹ ہیں، او وہ ہم سے پیار نہیں کرتے، ہمیں ہر وقت پڑھنے کو کہتے ہیں. آپ کے ماما بابا ان کو اللہ کیسے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ نہیں رہے، ان کی بات نہیں سن رہے. So Allah is testing you with your parents and Allah is testing your parents with their kids. آپ کی کوئی بات نہ سنے تو پھر کتنا غصہ آتا ہے نا، دل کرتا ہے بس اس کو مار دیں ہم، اس سے اب بات بھی نہیں کرنی. سوچیے کہ ہم اللہ کی اتنی باتیں نہیں سنتے، اللہ کی بات سنتے ہی نہیں ہے. ہمیں سب کچھ پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایک اور بات، بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا صرف نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں معلوم کیسے ہوتا ہے یہ باتیں کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک چیز لگا دی ہے جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، اور ایک ہوتا ہے نفس ملامہ. جب بھی ہم غلط کام کرتے ہیں نا تو ہمیں اندر سے اندر سے ہمیں ایک چیز ہمارے somebody is telling us inside our heart, oh this is wrong, you are doing something wrong. ایون آپ بہت چھوٹے سے بچے بھی ہو جاؤ نا، کسی کی پینسل کو سنیچ کر لو تو آپ کو ہارٹ میں فیل ہو رہا ہوگا، you are feeling in your heart, oh I have done something wrong. لیکن due to your ego you will not accept that thing. اب سب سے بڑی بات آ جاتی ہے ہماری ایگو کی، کہ ہماری ایگو اس کو ایکسپٹ نہیں کرنے دیتی. ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں. کیا معلوم ہے کہ ہم کتنے غلط کام کر رہے ہیں؟ اس سے اللہ کتنے ناراض ہو رہے ہیں. ہم کیسے راضی کریں گے اپنے اللہ کو؟ ہمیں واپس تو اللہ کے پاس جانا ہے، اس جنت میں جانا ہے جو اللہ نے صرف ہمارے لیے بنائی ہے. Believe me that Jannah is just only for you, for us inshallah. اس میں کوئی نہیں جائے گا سوائے مسلمز کے. سارے انسان بھی نہیں جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں نا اتنے اینیملز ہیں، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اب دیکھو اینیملز کا کیا ہوگا، اینیملز بھی اللہ سے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی جاؤں، باتیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں. اللہ نے وہ ایک بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ انصاف کریں گے، ایون آن دا ڈے آف ججمنٹ. ایون کہ جو جانور ہے نا، اگر کسی اینیمل نے کسی اینیمل کو مارا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے اینیمل کو، اگر کسی کے پاس ہارنس ہیں اور دوسرے کے پاس ہارنس نہیں تھے تو اس نے اس کو مارا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ on the day of judgment will give the horns to the one animal who don't have horns، اور وہ پھر اپنا بدلہ لے گا on the day of judgment. اچھا پھر کیا ہوگا؟ اب اس نے اپنا بدلہ تو لے لیا، اب کیا وہ اینیمل جنت میں جائیں گے؟ کیا ہوگا ان اینیملس کا؟ جو اچھے والے اینیملس تھے ان کا کیا ہوگا؟ کسی کو معلوم ہے ان اینیملس کا کیا ہوگا؟ ان اینیملس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی خدیجہ، جی خدیجہ، ان اینیملس کے ساتھ کیا ہوگا جو اپنا بدلہ لے لیں گے؟ میم وہ پھر وہ ڈیتھ ہو جائیں گے وہ آفس سے، جی ہاں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ کیا؟ کیونکہ وہ انسان نہیں ہے اور اللہ نے ان کو سلیقہ نہیں بتایا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے اور وہ جھگڑا کریں گے اور وہ اپنے کھانے کے لیے خود ماریں گے، تو پھر وہ انسان نہیں ہے اور ان کو ہماری اتنا عقل نہیں ہے، اس لیے وہ پھر سے مر جائیں گے اور ان کا ختم ہو جائے گا کھان. بیٹے جی اس کا مطلب ہے کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے جن کے پاس عقل ہوتی ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے. نو میم، ناٹ لائک دیٹ. مینس جو انسان ہے جن کو عقل نہیں ہے اور جن کو یہ نہیں ہے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ وہ انسان ہے، لیکن جو جانور وغیرہ وہ سب نہیں جائیں گے. اونلی اینیملس، اونلی ہیومنز بین کین گو. Yes, Abdullah, you can go, بیٹے. Not all the Muslims who are not Muslim, they will not go. And if they have do something good or they are Muslim now, after taking the punishment, they will one day, one day, he or she will go. یس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت صرف انسانوں کے لیے بنائی ہے، ایون فرشتوں کے لیے بھی اللہ نے جنت نہیں بنائی ہے. فرشتوں نے بلکہ اللہ سے کہا تھا یہ بات کہ اللہ اپنے انسان کو دنیا دے دی ہے، ہمارا کام تو ہر وقت آپ کی عبادت کرنا ہے، تو آپ ایسا کیجیے اتنی خوبصورت جنت جو ہے یہ ہمیں دے دیجیے، اور یہ انسان کو جو دنیا اتنی اچھی لگژریس لائف اور زندگی گزار رہا ہے بس انسان کو دنیا ہی دے کر بس ختم کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میری وہ مخلوق جو صرف میرے یہ کہہ دینے سے کہ کن فیکون اس سے بن جائے، اور وہ مخلوق جس کو میں نے خود کریٹ کیا ہو، خود بنایا ہو، اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہو، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کریشن کی ہے، اور باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ساری کی ساری چیزیں، یہ زمین آسمان سارا کچھ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ کہہ دیا کن فیکون، بن جا تو بن گیا، ہو جا تو ہو گیا. تو اینجلز بھی سارے ایسے ہی ہیں. اینجلز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنا دیے وہ سارے کے سارے ویسے ہی ہیں. اور اینجلز ایسے نہیں ہیں کہ ان کے آگے سے بچے ہوتے ہیں، نو، اینجلز کے آگے سے بچے نہیں ہیں، اینجلز کے بچے نہیں ہوتے ہیں. اینجلز جو اتنے زیادہ ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی تخلیق کر دی، ان سب کو بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اور وہ ڈے آف ججمنٹ تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اینجلز آئیں گے ان سب کی اللہ نے تخلیق، اللہ نے ان کی تخلیق کر دی ہے، لیکن ان کے بیبیز نہیں ہوتے اینجلز کے. کیپ ان مائنڈ، اس بات کو یاد رکھیے گا. اتنے سارے اینجلز کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے ان سب کی تخلیق کی ہے، وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں. جیسے ہمارے بیبیز ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، اینیملز کے بچے ہیں، ایسے اینجلز کے بچے نہیں ہوتے. جنوں کے بچے ہوتے ہیں، جن جو ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں، لیکن اینجل شیطان kids are there. یہ Ma'am, kids and shaitan kids are there. جی ہاں، شیطان کے بھی کٹس ہیں. اور شیطان صرف ایک نہیں ہے کہ صرف ایک جو کہ شیطان ہے، شیطان کے بہت سارے بچے ہیں. Ma'am, Shaitan's kids become when he successfully makes a person come to his path. Really? Not totally. A little bit Mhm. when he get angry, when the person gets angry on his parents, like, or do something bad, Shaitan people will become the create follower of small Shaitan. jinn. Yes, the Shaitan people will become the follower of Shaitan. Yeah. The people will become the follower of Shaitan, but شیطان کے پورے ٹروپس ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ you don't know کہ آپ کی شیطان کے ٹروپس جو ہیں وہ آپ کو کہاں سے پکڑ کے آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں. وہ آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں ہر وقت. ہم لوگ اکیلے اگر روم میں ہوتے ہیں نا کہیں پہ بھی، تو وہاں پہ بھی شیطان ہمیں ہر وقت ہمارے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ ڈال رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، بٹ وی کی ناٹ سی شیطان ود اور آئیز. ٹھیک ہے جی، کہاں پہ ہم لوگ تھے، کہاں سے بات کہاں نکل جاتی ہے. ہم لوگ واپس آتے ہیں جی، واپس اپنی ٹاپک آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، ابھی او میرا بچہ، ایکسٹریملی سوری بیٹے، آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا جی، ہم لوگ واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں تھوڑا سا ہم لوگ ٹاپک کو آگے لے چلتے ہیں. میں تو کوشش کی آپ کو بہت زیادہ پڑھانے کی، لیکن رہ گیا سارا کچھ. 25 پیجز میں نے کروانے تھے آج آپ کو، ابھی تک صرف 1 پیج ہوا ہے. اوکے چلے جی دیکھتے چل رہا ہے کیونکہ ابھی آپ کی آواز آئی ایم سوری بچے. آ رہی ہے. اچھا جی دیکھیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ when Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was 35 years old، تو اس ٹائم پہ پھر کعبہ جو ہے اس کا پھر پرابلم شروع ہوا، کیونکہ کعبہ جو تھا وہ چھوٹا تھا، اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، اور جب بھی پانی آتا تھا تو وہ سارا کعبے کے اندر چلا جاتا تھا. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ اس کی جو دیواریں ہیں، اس کی والز جو ہیں، ہم ان کو تھوڑا سا بڑا کر دیں تاکہ پانی جو ہے وہ اندر نہ آئے کعبے کے اندر، اور وہ سارا کا سارا جو ڈوب جاتا ہے وہ پرابلم ان کو فیس نہ کرنا پڑے. اب اچھا یہ بات جب ہوئی، اب کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کعبہ کو توڑ کر اور پھر اس کی رینوویشن کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ وہ جو تھا نا، کیا نام تھا اس بندے کا، بھول گئی میں اس بندے کا نام، جو آیا تھا کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے. یس سعداللہ، ڈو یو ریمبر دا نیم آف دیٹ مین؟ ابراہا. یس، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی، ابراہا جو تھا، اس کا سب کو معلوم تھا کہ ابراہا نے یہ کام کیا تھا. تو اب اگر ہم لوگ اس کی رینوویشن کے لیے کعبہ کو دوبارہ سے توڑیں گے تو ہم لوگوں کو بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پنشمنٹ دے. Even they were the mushrikeen, but they know this thing, this is Allah's house. انہیں معلوم تھا کہ یہ بیت اللہ ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی بیت اللہ کو ہارم نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی بھی اس کو توڑ نہیں سکتا. تو آخر خیر اب یہ پریشانی بھی تھی کہ ہم نے اس کی رینوویشن بھی کرنی ہے، کیونکہ ہر سال جب بارش آتی تھی اور بارش سے وہ سارا کا سارا ڈوب جاتا تھا، تو ہم نے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے. تو the one man whose name was Walid bin Mughira, okay, he was the one جس نے سب سے پہلے جو ہے اس کی دیوار توڑی کعبے کی. تو جب سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا، تو پھر باقی سب نے بھی اس کی ہیلپ کر کے اس کو سارا توڑنے میں اس کی ہیلپ کی، اور پھر اس کی رینوویشن دوبارہ سے سٹارٹ کی، اور پھر کعبے کی دیواروں کو انہوں نے اونچا کر لیا. اب کعبے کی تعمیر تو ہو گئی، انہوں نے کمپلیٹ بنا لیا. اب پرابلم آ گیا کہاں پر کہ حجر اسود کو کون وہاں پر رکھے. کیوں؟ کیونکہ حجر اسود ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک بڑا اہم، بہت امپورٹنٹ پتھر ہے.
हिस्ट्री भी बताऊंगी हजरत अस्वद की, कि हजरत अस्वद आपको मालूम है बहुत दफा चोरी भी हुआ है। हजरत अस्वद को कोई तोड़ के भी वहां से ले गया था, और 25 इयर्स तक एक इंसान ने इसको पकड़े रखा, अपने पास रखा, और उसने बहुत ज्यादा पैसे लिए थे रैंसम लेकर, फिर उसने हजरत अस्वद को वापस 28 इयर्स आई थिंक, और 25 मैम जी, उसने रैंसम लेकर हजरत अस्वद वापस किया था मुसलमानों को। 28 साल तक काबा में लोग जाते थे हज करने के लिए, और वहां पे हजरत अस्वद नहीं होता था। हम लोग हज करने, ये ना सोचिएगा कि हम लोग हज करने इसलिए जाते हैं कि वहां पे हजरत अस्वद है, नहीं। हजरत अस्वद तो वहां पे इसलिए रखा गया है क्योंकि वो एक अच्छा जन्नत की तरह, जन्नत से भेजा गया है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको वहां पे रखा, और उस वक्त से वो वहीं पर है, ठीक है ना। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम लोग, कहाँ पर थे, मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा कवर कर जाऊं। जी बेटे। मैम मैं एक बात बताऊं, जब आपने टॉपिक अभी इस पे जब रखने की चांस आई थी हजरत अस्वद को, मैम तो उसमें क्या होता है कि मैम क्लास कब तक रहेगा? सारे बस बेटे ट्राइब्स कहते हैं, मैं ट्राइब्स खत्म कर कहते रही हैं, हूँ। जी जी मैं रखूंगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम सब अपना हाथ रख लो इस पे, और सब साथ में पकड़ के रखेंगे तब। और वो वाइट आया था हजरत अस्वद, लेकिन फिर वो जिन लोगों ने पकड़ा था उन्होंने इतना गुनाह कर रहे थे, तो वो पूरा ब्लैक हो गया था। अच्छा, ऐसा है कि सिर्फ उन लोगों के हाथ की वजह से नहीं, बल्कि उससे पहले भी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जो लोग उसको किस करते थे, उसको हाथ लगाते थे, तो उनके गुनाहों की वजह से उसका रंग जो है आहिस्ता 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 ब्लैक होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये उन्होंने, जी हाँ, अब ये उन्होंने तय कर लिया था, अब उन्हें समझ नहीं आई थी अब हम क्या करें। खैर उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसे करते हैं, सुबह सुबह जो सबसे पहले आदमी जो है इस खाना काबा के अंदर एंटर होगा, वो he will decide this thing that who will put this Hajar Aswad on its right place. ठीक है, तो अब वो सारी सुबह इंतजार कर रहे थे, देखें कौन सबसे पहले खाना काबा में एंटर होता है। एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात के बारे में नहीं इल्म था, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से था कि सबसे पहले खाना काबा के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर हुए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि लेट पिक अप दिस हजरतुल अस्वद एंड पुट इट इन ए बिग शीट, और आप सारे एक एक कॉर्नर पकड़ लो, सारों की जो कबीलों की जो सरदार है उनको पकड़ लो, लीडर्स जो थे आप लोग, फिर हम इसको उठाकर उसकी असल जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो फिर यही बात हुई, और फिर वो सारे पकड़ के उसको वहां तक ले गए। देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिक्ड अप द हजर अस्वद एंड ही पुट द हजर अस्वद ऑन हिज राइट प्लेस। ओके, चले जी, ये बात होगी, आज हम लोगों ने यहाँ तक क्लास को इख्तिताम करते हैं। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और वी कैन फिनिश द क्लास। यू आर इन द हियर। जी बेटे, if anyone have any questions you can ask me बच्चे। एक लीप तो Ma'am, any homework for this class? मेरा बच्चा इंशाल्लाह, आप पहले मुझे ये बताइए, सलाम करने की आदत किस किसने डाली है सुबह उठकर? रेज योर हैंड्स। सुबह उठकर कौन कौन अपने पेरेंट्स को सलाम करता है? रेज योर हैंड्स। तूने कहा है। फातिमा कर रही हैं, और बाकी बच्चे क्यों नहीं करते बेटा? सुबह सुबह उठ के साथ इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आप लोगे, प्लीज सलाम क्या किया करें। बोलते हैं, सुबह याद नहीं रहता है लेकिन बाद में याद आता है रोज ऐसे। मैं बताती हूँ, मैं आप सुबह उठ के मेरी मम्मा से मिलके सलाम करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, आप इसके लिए पता क्या कीजिए बेटा, जब आप उठते हो ना, तो आपकी सबसे पहले नजर जिस जगह पे जाती है ना, इफ यू लुक अपॉन द क्लॉक, सो आप उसके नीचे अस्सलाम वालेकुम लिख कर ना, एक पेपर, पीस ऑफ पेपर पे, तो उसके ऊपर आप अपनी दीवार के ऊपर लगा दीजिए। जैसे ही आप उठोगे ना, तो आप उसको देखोगे, तो आपको फिर उठ के याद आ जाएगा कि मैंने सबको सलाम करना है। इंशाल्लाह यू विल प्रैक्टिस ओनली जस्ट 1 वीक, आफ्टर दैट यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम को लिखकर अपनी दीवार पर सामने लगा दीजिए, जिसको सुबह उठते साथ आप देखते हो जिस चीज को, ठीक है ना, तो आप उसको देखोगे तो इंशाल्लाह आपको याद आ जाएगा कि मैंने सुबह उठ के सबको सलाम करना। मेरी आदत मेरी नानी ने लगवाई थी। इंडिया में मैं 11 मंथ्स तक रही थी, तो वो हमेशा सुबह उठ के सलाम करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा अब्दुल्लाह बच्चे, आप जा सकते हो नमाज पढ़ने। पता नहीं आपने क्या पूछा था? ठीक है बेटा, चलें जी, आप लोग सलाम करने की आदत आप लोगों ने डाल ली। अब उसके बाद आप लोगों ने एक और काम करना है कि अब तो सर्दियां हैं
اور اپنے ماما کی ہیلپ کیا کیجیے اپنے کام میں. زیادہ کام نہیں کر سکتے ہو تو ڈنر سرو کرنے میں یا لنچ سرو کرنے میں اپنی مدرس کی ہیلپ کیا میں کیجیے, اپنی مما کی مدد کرتی ہوں ڈنر رکھنے میں, لنچ میں اور کیونکہ بریکفاسٹ. آپ کی مدرس بہت کام کرتی ہیں بیٹے, بہت زیادہ کام کرتی ہیں. اور ایک اور بات آج کے میں آپ لوگوں کو کہنے جا رہی ہوں کہ اپنی شو یور لو ٹوورڈز یور پیرنٹس, شو دیم دیٹ وی لو یو, گیو دیم میم ہگ. میں اپنی مدر کی بہت ہیلپ کرتی ہوں کچن میں. میم جو لوگ گھٹاستے دیتے تھے ان لوگوں کو متفقین بولتے ہیں. کیا بولا آپ نے؟ میم ہم جب سونے جاتے تو ہم امی ویل ابو کو للمطففین. میم کیا when ہوا I am going to sleep I hug my parents and I kiss them and I say them love you. اوکے, جسٹ ٹو سلیپ, جسٹ اس ٹائم آپ ان کو جب وہ آپ کی ماما اچھا کھانا پکاتی ہیں تب بھی کہا کیجیے نا. یہ تو آپ کی میں اپنی مما کو بریک فاسٹ بنانے میں مدد کرتی ہوں اور ڈنر اور لنچ لگاتی ہوں میں. الحمد للہ, الحمد للہ, ویری گڈ. جی بیٹے, مکہ میں جو لوگ کم کر کے دیتے تھے ان لوگوں کو متفقین بولتے. ویل للمطففین. جزاک اللہ میرا بچہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی علم میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے میرا بیٹا. اچھا میری بات سنیے, اب آپ لوگوں نے ایک جو ہیبٹ بن گئی نا آپ کی سلام کرنے کی, سوری حق کرنے کی, وہ آپ کی ہیبٹ بن گئی ہے. ہیبٹ وہ ہوتی ہے جو آپ انکانشیسلی بس کرتے ہی رہتے ہو, ٹھیک ہے. آپ نے شو کرنا ہے بائی گیونگ کیئر, بائی گیونگ ریسپیکٹ. اپنے پیرنٹس کو یہ شو کرنا ہے دیٹ یو لو دیم اینڈ یو کیئر اباؤٹ دیم. اوکے, آئی ول آسک یو دس تھنگ. اوکے, ٹھیک ہے بیٹا. اب ہم لوگ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب بچوں سے راضی ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میم اگر کوئی اللہ اور سبحانہ تعالیٰ ہوم ورک ہوگا نا, جیسے آپ نے بولا تھا نا کہ نیبرز فائنڈ کرنے کا ایسا کچھ ہوم ورک دیے تھے, اور کچھ اگر اور ہوم ورک آپ کے مائنڈ میں آئے گا تو آپ گروپ میں ڈال دیا کریے. ٹھیک ہے شاید بیٹا, جی میں ڈال دوں. اگر سنڈے کو بھی آئے گا تبھی بھی ڈال دیجیے. ٹھیک ہے بیٹا جی, میم کیا آج آپ ٹیلی گرام میں وہ کروائیں گی؟ انشاءاللہ بیٹے, میں انشاءاللہ میں ابھی بس انشاءاللہ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ I will make questions on Telegram انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا بچوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.